کل کے درس میں اللہ رب العزت کے ذکر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کسی مجلس میں سے اگر لوگ اس حال میں اٹھ جائیں کہ پوری مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ لوگ ایسے ہیں گویا کہ مردار گدھے پر سے اٹھے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مجلس قیامت والے دن حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں، مجلس کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ کے نبی کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ عربوں کے ہاں اب بھی اس بات کا رواج ہے، وہ اپنی مجلس کا آغاز حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جن معاملات پر بات کرنی ہو ان معاملات پر بات کرتے ہیں، چاہے وہ تجارتی گفتگو ہو، خاندانی معاملات ہوں، رشتہ ناتوں کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں۔ اور جس وقت مجلس برخاست کرتے ہیں تو پھر بھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مجلس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں، بلکہ اگر کوئی تنہا آدمی بھی کچھ وقت کسی کام میں لگا ہے، کسی کام میں بیٹھا ہے یا ویسے بیٹھا ہے، اور اس کا وہاں سے اٹھ جانا اس حالت میں ہو کہ اس پورے دورانیے میں اس نے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ بھی مجلس ہے۔ بہت سارے مسائل میں ایک آدمی کے معاملے کو بھی مجلس ہی سے تعبیر کیا ہے۔ اکثر سجدہ تلاوت کے حوالے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، خاص طور پر مدارس میں تو یہ ضرورت پیش آتی رہتی ہے، بچہ سبق یاد کرتا ہے، وہ 20 دفعہ اس آیت کو پڑھتا ہے، تو اس میں مسئلہ یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر جتنی دفعہ بھی پڑھے گا وہ ایک ہی سجدہ تلاوت اس کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے کئی سارے مسائل ہیں کہ ایک آدمی کے تنہا بیٹھنے کو، کسی کام کرنے کو، کسی کام میں لگنے کو بھی مجلس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب کو بیان کرنا ضروری نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ تنہا آدمی کچھ وقت گزارے یا کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو مردار گدھے پر سے اٹھنے کی طرح ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرتی اعتبار سے بڑا قبیح سا، گرا ہوا سا فعل ہے، بے معنی، بے مقصد، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر قیامت والے دن حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی ہے کہ ہمیں کسی موقع پر بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ تدارک کی صورتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ مجلس کر چکے ہیں، برخاست کرنے تک اللہ کے ذکر کی نوبت نہیں آئی، تو ہمیں ایک دعا تلقین کی ہے کہ یہ پڑھ لی جائے تو مجلس کی ساری کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، نسائی شریف میں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آ گئی اور استغفار بھی آ گیا، توبہ بھی آ گئی، ان ساری چیزوں کے فوائد انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہ کلمات ہمیں پڑھ لینے چاہیے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب 4 کلمے ہیں، اور وہ 4 کلمے آسان ہیں، ہم سب لوگوں کو آتے ہیں۔ تیسرے کلمے کا شروع کا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس لیے ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرے کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یوں تیسرا کلمہ پورا اگر ہم صبح و شام ایک ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیا کریں تو کوئی زیادہ وقت بھی صرف نہیں ہوتا، اور بے شمار فوائد دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں میسر آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے آخر میں حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اسی پر کتاب کو ختم کیا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور پڑھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، آسانی سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اور میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، پڑھنے میں سہولت ہو اور اللہ کو محبوب ہوں۔ اور پھر رحمان کا لفظ ذکر کیا ہے کہ رحمان کو محبوب ہیں، جو اللہ کی رحمت کو گویا کہ برانگیختہ کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کلمات سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور میزان عمل میں بڑے وزنی ثابت ہوں گے، تو نیک اعمال میں وزن پیدا کرنے والے ہیں۔ تو 2 کلمے پھر ذکر کیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو واقعی ہمیں محسوس ہوگا کہ زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، آسان ہیں، تو لیکن اللہ کو محبوب ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ تو ذکر کے حوالے سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چلتے پھرتے بندہ ذکر میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے کثرت سے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہاں پابندی کوئی بھی نہیں لگائی۔ وضو کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، غسل کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، قبلہ کی طرف رخ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بیٹھ کے اہتمام سے کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ صرف بیت الخلاء میں ذکر نہیں کر سکتے جہاں گندگی وغیرہ نظر آ رہی ہو، دل وہاں پر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ تو دل کا ذکر وہاں پر بھی جائز ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے، لیکن زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے جس حال میں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اور البتہ پھر بھی ہمیں 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالنا چاہیے جس میں باقاعدہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر ہم توجہ سے انہماک کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ تو صبح شام کچھ وقت ایسا نکال کے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح صبح، ایک شام، اور اسی طرح استغفار کے فضائل کے بارے میں پہلے بات آ گئی، استغفار کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام، اور اسی طرح درود شریف کے فضائل انشاءاللہ آئیں گے، اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام، اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بندہ صبح اور شام 100 دفعہ پڑھتا ہے تو قیامت والے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ بڑے فوائد ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت یہ کلمے ایمان ہیں۔ بس اوقات آدمی سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی گفتگو، کوئی بے احتیاطی ایسی ہو جاتی ہے جس سے ایمان کو نقصان پہنچا ہو، تو اس کلمے کے پڑھنے سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا بڑا ثمر ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اذکار ہیں۔ ایک ذکر کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ آدمی صبح کو پڑھ لے تو اولاد اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ شام تک شیطان کے اثرات سے محفوظ کر دیتے ہیں، شیطان کے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں،
اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی ثمرات اور یہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یوں اللہ کا ذکر بظاہر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ثمرات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ یہ کرنے چاہیے۔ جو عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، میں نے صرف انہی کا انتخاب کیا جو ہماری زبانوں پر آسانی سے چڑھے ہوئے ہیں، اور صحیح احادیث بخاری اور مسلم، ابو داود اور نسائی اور مشکات، صرف انہی کتابوں سے احادیث ذکر کی ہیں، تو صحیح احادیث ذکر کی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر اور اس میں ہمارا وقت صرف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔